نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج سن 9 ہجری 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اگلے سال ہی خود حج کر سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال صبر سے کام لیا اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ حج کو پلان کیا، جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے جو 2 حج کروائے، جس میں 8 ہجری میں ہی حج ہوا تھا، وہ تو مشرکین کے ساتھ ملا جلا حج تھا، جس میں شرک اور بدعات بھی ساتھ ساتھ مشرکین کر رہے تھے۔ پھر 9 ہجری کا حج حضرت ابوبکر صدیق کی معیت میں کروایا، تاکہ جتنی بھی اصلاح ہونی باقی ہے وہ ہو جائے، اور پھر 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرتے ہیں، تاکہ لوگ درست طریقے پر شرک سے پاک حج سیکھ سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج، جو کہ سن 9 ہجری میں ہوا تھا، عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی علیہ السلام پر ہیں، اور اس دین کا جو شعائر اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے، اور ان میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں اور بدعتیں بھی داخل کر لی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا، تو اسی سال انہی کی عمارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا، جیسے کہ وہ جاہلیت میں حج کرتے آ رہے تھے، کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی۔ لیکن اگلے سال 9 ہجری کا حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کرائیں، اور وہ ذی قعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے 5 اونٹ تھے۔ قربانی چونکہ وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خاص الخاص یہ اونٹ بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ البرات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہ تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی
کہ اس دوران جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کر رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجی کہ وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور فرمایا کہ میری طرف سے ہی میرا آدمی اعلان کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دجنان یا عرج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر ہو یا مامور، یعنی مجھے لیڈ کرنا ہے یا تم لیڈ کرو گے؟ حضرت علی چونکہ چھوٹے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حیثیت سے آپ کو بھیجا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مامور، یعنی میں آپ کو فالو کروں گا۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور یہ ان کی پیروی کرنے کی سب سے بڑی علامت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورۃ البرات کی ابتدائی آیات پڑھیں، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور کوئی ننگا آدمی طواف بیت اللہ کا نہیں کر سکتا۔ تو یہ پابندی 9 ہجری میں ہی لگا دی گئی تاکہ اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کریں تو وہاں ہونے والی بدعتیں، وہاں ہونے والے شرک سے حج کو پاک کر دیا جائے۔ کتنی بہترین حکمت عملی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ مکہ جب فتح ہو گیا تو آپ چاہتے تو اگلے سال ہی خود حج کر سکتے تھے، لیکن ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت اور صبر نظر آتا ہے کہ سوچ سمجھ کر اگلا قدم اٹھایا جائے جو بہتر سے بہتر ہو۔ وفود، مبلغین اور دیگر عمال کہتے ہیں حاکم کو، یا عامل کی جمع ہے۔ قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں اب کوئی شبہ نہ رہا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بند گیا، یعنی لوگ خود آنے لگے جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، جس کا ذکر سورۃ النصر میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس کامیابی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ آپ نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور بندوں اور شہروں کا نظام جن قضاء و عمال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیا۔ آئندہ سطروں میں ہم انشاءاللہ حسب ضرورت ان سب کا ذکر کریں گے۔ جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عام اہل سیر کہتے ہیں سیرت نگار کے مطابق ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان کی تعداد 70 سے بھی زیادہ تھی۔
بعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی، خواہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو، تو ان کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ گئی۔ ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں بھی آئے تھے، بلکہ بعض ہجرت سے پہلے بھی آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بعد تک جاری رہا۔ اس لیے 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار، رؤساء اور اہل حل و عقد پر مشتمل ہوتے تھے، اور بسا اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ آتا تھا۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا تھا، جیسا کہ وفد حوازن اور وفد تمیم کے ذکر میں گزرا، تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنے اور اپنی قوم دونوں کے لیے امان کا طالب بن کر آیا، کوئی فخر و مباحات اور مناظرے اور مجادلے کے لیے آیا، یعنی اپنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے کوئی آیا، کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پر حملہ نہ ہو، کسی نے آ کر اطاعت اور جزیے کا اقرار کیا، کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اس توقع کا اظہار کیا، کوئی مسلمان فرمانبردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا، اور کسی نے اسلامی تعلیمات اور احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ یعنی وفود کے مقاصد مختلف تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق پر پیدا فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ ان وفود کا استقبال کرتے، انہیں خوش کن تحائف سے نوازتے، اسلام کی ترغیب دیتے تھے، یعنی زبردستی نہ کرتے لیکن رغبت ضرور دلاتے تھے، اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو سکھائیں۔ در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے۔ چنانچہ ان کے نتائج، اغراض اور مقاصد کے تنوع اور اسباب و وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ ہوتے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، پھر جلد یا تھوڑے ہی دنوں بعد قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے صرف بعض وفود مستثنیٰ ہیں، مثلاً بنو حنیفہ اور مسلمہ کذاب کا وفد۔ اب ذیل میں چند اہم وفود کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد، یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے، یعنی ایسٹرن سائڈ سے ان کا تعلق تھا، اور مدینہ سے باہر پہل انہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا، جو بحرین کے جواسا نامی گاؤں میں تھی۔ بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال یعنی 9 ہجری میں۔ پہلی بار آنے والوں کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنے آپ کو سواریوں سے دے پھینکا، یعنی کود پڑے، اور لپک کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ یعنی ان کو شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، تو انہوں نے اپنی اس ایکسائٹمنٹ کو اس طرح سے ظاہر کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص منذر بن عائذ الاشج تھا، جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ عز وجل ورسولہ الحلم والانات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، دور اندیشی یعنی وقار اور سنجیدگی، اور بردباری۔ اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا وہ میری فطرت میں ہے یا میں نے از خود اختیار کی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل جبلک اللہ علیہما، از خود نہیں بلکہ اللہ نے تجھے پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے۔ یہ سن کر
اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سب تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جس نے مجھے یہ دو صفات پر پیدا کیا جنہیں وہ خود اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ یہ پوری روایت آتی ہے ابو داؤد میں۔ اب انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، لیکن بہت بردباری کے ساتھ، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا، اس کو پسند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا کہ تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اور اپنا توشہ ختم کیا۔ اے اللہ عبد القیس کو بخش دے۔ پھر جب یہ وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید ہو، نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا جو یہ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا۔ ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں دیا، البتہ ان سے یہ بھی طلب کیا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں، اور انہیں نشہ آور مشروبات سے منع کیا جنہیں وہ بکثرت پیتے تھے، اور ان برتنوں سے بھی منع فرمایا جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے، یعنی ان برتنوں کو بھی توڑ دینے کا یا ختم کر دینے کا حکم دے دیا، کیونکہ عادتوں کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ روٹین کو، جگہ کو، ماحول کو تبدیل کیا جائے، ورنہ پھر عادتیں نہیں بدلتی۔ دوسری بار وفد میں 40 آدمی آئے جن میں جارود بن علا عبدی بھی تھے۔ یہ نصرانی تھے، یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔ ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ یہ ایک عیسائی شخص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گفتگو کا تبادلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دین پر قائم ہوں، چونکہ عیسائی تھے، اور اب میں آپ کے دین کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے میرے نئے دین کے اچھے ہونے کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے پہلے دین کے مقابلے میں اب ایک بہتر دین کی ہدایت دی ہے۔ چنانچہ جارود اور ان کے ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی سواری کے جانور موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے شہروں کے درمیان لوگوں کے گمشدہ اونٹ پھر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم ان پر سوار ہو کر اپنے شہروں اور علاقوں تک جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے آپ کو ان سے بہت دور رکھنا، کیونکہ ایسا کرنا آگ میں جلنے کے مترادف ہے، یعنی کسی اور کا اونٹ لے کر چلے جانا یہ آگ میں جلنے کے مترادف ہے۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ساتھ واپس اپنے علاقے میں تشریف لے آئے۔ وہ اپنے دین اور ایمان میں بہت مضبوط تھے اور آخر دم تک ایک اچھے مسلمان کی طرح اسلام پر کاربند رہے۔ انہوں نے زمانہ ارتداد بھی پایا، چنانچہ جب ان کی قوم کے لوگ غرور بن منظر بن نعمان کے ساتھ اسلام سے مرتد ہو گئے تو جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حق کی گواہی دینے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جو یہ گواہی نہیں دیتا وہ کافر ہے۔ جب انہوں نے زمانہ ارتداد دیکھا اس وقت بھی یہ اپنے دین حق پر قائم رہے اور یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی نہیں دے گا تو وہ کافر ہے۔ ایک اور واقعہ بھی اسی وفد سے جڑا ہے۔ اس وفد میں موجود ایک صحابی واضح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میرے ماموں آئے ہیں، انہیں جنوں کے غلبے کی شکایت ہے، یعنی آسیب کی شکایت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اس مصیبت سے نجات کی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ انہیں میرے پاس لائیے۔ واضح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے اسی طرح کیا،
جس طرح سے اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. میں نے اپنے ماموں کو دھلے ہوئے کپڑے پہنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اوپر والی چادر پیچھے سے اس قدر اٹھائی کہ ہمیں ان کی بغلوں کی سفیدی نظر آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر پر ضرب لگائی اور فرمایا نکل اللہ کے دشمن. پھر جو ہی میرے ماموں نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور ایک نارمل آدمی کی طرح دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ مسند احمد میں آتا ہے. پھر اس کے بعد سعد بن بکر کے رئیس دمام بن ثعلبہ کی آمد. یہ بادیاں یعنی جنگل کے رہنے والے اکھڑ مزاج تھے. 2 چوٹیاں رکھے ہوئے تھے. مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی بٹھا کر باندھی. پھر کہا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا. مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ ہو. یعنی ظاہر تو آپ نہیں کریں گے غصہ، لیکن اگر دل میں بھی غصہ آئے تو نہ کیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو سو پوچھو. انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. انہوں نے کہا اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال میں زکوٰۃ ہے. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے روزے ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. پھر جب وہ مسلمان ہو کر اور بتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو. پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا دمام بن ثعلبہ سے بہتر نہ تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس میں ان کا دمام بن ثعلبہ کا آنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، اور سوال آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک کرتے جانا، وضاحتیں لیتے جانا اور پھر اس کا اقرار کرنا. اور یہ جو کہہ کر گئے تھے نا کہ نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، ایسا ہی انہوں نے کیا.